لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيته وشيته ومواليه وأجل عيوننا ببقاء الحسين في أضائه ومصيبته وجعل هاتين محبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور تمام درود محمد و آل محمد کے لیے ہیں. پروردگار عالم نے دیکھیے یہ جو مجلس ہے ہمارے پاس 2025 30 جولائی تک اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ یہ میرے بچے پہلے سامنے آ جائے. بڑا اچھا پڑھا آپ نے دل کو شکریہ. سامنے آ جائے. یہ جوان قوم کو مستقبل ہے. ہاں وہ جملے مجھ کو پہلے عرض کرنے ہیں سمپل جملے عرض کرنے ہیں. ان کو محسوس کر لیجیے گا اور میں کوئی صاحب نظر تو ہوں نہیں کہ میری بات آخری بات ہوگی. پسند نہ آئے تو یہیں بلا دیجیے گا. پسند نہ آئے یہی بلا دیجیے. اچھی لگے تو قبول کر لیجیے. ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے بزرگان کی گود میں. ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے. ایک بچہ 10 سال تک اتہاس کی کلاس میں جاتا ہے. ایک بچہ 10 سال تک اتہاس کی کلاس میں جاتا ہے. 5 سال کا جانا شروع ہوا 10 سال تک گیا. 15 سال کا ہو گیا. تاریخ ہسٹری تو آپ سمجھ سکتے ہیں 15 سال میں اس کی میموری میں کیا کیا آ گیا. تاریخ کے بارے میں جو 10 سال سے سن رہا ہے کچھ تو اس کے دماغ میں آیا ہوگا. ایک لڑکا کسی ہنر کو سیکھنے جاتا ہے اب 10 سال وہ بھی جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ اپنے ہنر کے بارے میں کچھ سیکھ لے گا ہے نا. لیکن جو متعدد اساتید کی یونیورسٹی میں جا کے مسلسل اتہاس کو سنا ہو 10 سال تو ان دونوں میں کوئی فرق ہوگا کہ نہیں؟ فرق ہوگا کہ نہیں؟ میرا کوئی اعتراض نہیں. جو ایک پڑا ہوا گلاس گلی گلی میں سے محرم کے زمانے میں اٹھا کے رکھتا ہے وہ بھی امام حسین کا خادم ہے. ہاں میری بات کا مطلب غلط مت نکالیے گا. ایک پڑا ہوا گلاس پانی کا اٹھا کے ایسے رکھا اس نے بھی امام حسین کی خدمت کی. جس نے تبرک بانٹا خدمت کی. جس نے نوحہ پڑھا خدمت کی. جس نے پیشکاری کی خدمت کی. جس نے مرثیہ پڑھا خدمت کی. یہ ساری خدمتیں ہیں. الگ
نہ معلوم کون کیسے کسی نیت سے خدمت میں لگا ہوا ہے، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ اجر دینے والا جانے خدمت کرنے والا جانے، میرا تو بیٹر ہی نہیں ہے، میں تو ہوتا کون ہوں، اوقات نہیں ہے بھائی بیچ میں بولنے والے کو، یہ تو وہ جانے نا جو دینے والا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، چونکہ آج 5واں دن ہے، بہت سارے لوگوں کو امید ہوگی کہ مولانا صاحب تھوڑی کڑوی سی بات کریں گے، وہ نہیں کی، لہٰذا کڑوی سمجھ کے سن لیجیے، میرا مزاج جانتے لوگ تھوڑی سی میں کڑوی سی بات کر لیتا ہوں۔ تو ایک بندہ 10 سال تک، ایک بچہ جس کی عمر 5 برس ہے اور 10 سال تک متعدد استاد سے ہسٹری سننے گیا، تاریخ سننے گیا، اتہاس سننے گیا، تو 15 سال کی عمر میں اس کے دماغ میں کس قدر اتہاس آ جائے گا۔ اور ایک بندہ ایک ہنر کے لیے گیا تو 15 سال کی عمر میں وہ ہنر مند تو ہو جائے گا، معلومات اس کے پاس زندہ باد۔ میرا مسئلہ حل کر دیا۔ یہی فرق ہے آگے ماتم کرنے والوں میں اور پوری مجلس سننے والوں میں۔ جو بیان کیا ٹونٹ میرے یہاں حرام ہے، جو کر رہا آپ نے یہ میں ٹونٹ کرنے والا کون، میں ٹونٹ کرنے والا کون، جو کر رہا ہے اپنے لیے، یہ خدا کی قسم خون دل تھا جو بیان کیا۔ 50 سے 150 لڑکے باہر کھڑے، انہوں نے اتہاس اہل بیت سنا ہی نہیں، ماتم کر کے چلے گئے۔ 20 سال میں زیادہ اچھا سا مصرع پڑھنا تو آ سکتا ہے، زیادہ اچھا سا گنگنا تو سکتے ہو، ترنم تو سیکھ سکتے ہیں، مگر اہل بیت کا کلچر نہیں سیکھ سکتے۔ پہلے تو ایک سلوات کے ساتھ آپ لوگ تھوڑا سا آگے کو آ جائیں۔ جو یہاں پہ بزرگ ہیں پہلے وہ سنیں، بزرگوں سے سب سے معذرت، ان کی عمر اتنی ہے کہ میری عمر سے زیادہ مرضی سے سن چکے، میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو میرے بچے ہیں 9 عمر کلیاں، یہ امام حسین کی عزادار جن کے ہاتھ میں عزاداری کا مستقبل ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ اگر میرے بچوں نے میری بات، میرا میسج سن لیا، سمجھ لیا، تو مجلس میں ضرور چاہیے۔ مجلس ہلکی بھاری نہیں ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ایسا ہے نا، لیکن کبھی کبھی جو گلی میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا جھولا چھاپ، اس کی دوا کام کر جاتی ہے اور بڑے ہاسپٹل کی کام نہیں کرتی۔ تو یہ تو آپ کی بیماری کے اوپر ہے، ڈوز کون سی چاہیے آپ کو، تو آپ کو کرنا، آپ کو ڈوز کون سی چاہیے، تو آپ چیک کیجئے نا۔ جہاں ہر روز 10 گھنٹے موبائل چلتا ہو، وہاں نوحے کی ڈوز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، مولوی کی تقریر کی ڈوز کام دے گی۔ میرا جملہ مس کر دیا آپ نے۔ جہاں پر ہر دم ٹک ٹاک چل رہا ہو، وہاں پر نوحہ مرثیہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچے، فائدہ ثواب تو ملے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہاں پہ کڑوی سی اسپیچ، یہی آپ کی ڈوز ہے۔ خدا را اس ڈوز کو 2.25 مہینے لے لیا کرے، یہ اینٹی وائرس ہے۔ لیکن وہ نفس میں نے بتایا۔ ایک اور بات عرض کرنی جو بزرگ کے لیے، ان کے لیے، اس قوم کو جس ڈوز کی ضرورت ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، وہ مسجدیں نہیں ہیں، وہ مدرسے نہیں ہیں، وہ جو الف سے اللہ پڑھانے والا مکتب ہے نا، وہ ہے اس کی ڈوز۔ خدا را آپ نے اپنے علاقے میں ایک مکتب قائم کیجئے، کسی بھی طرح کا بندہ آپ کو میسر آ جائے گا جو 1-2 گھنٹہ آپ کے بچوں کو پڑھا دے گا۔ وہ جو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ کام آتا ہے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ابھی بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، بہت سارے مجلس میں آتے چپ بیٹھے رہتے ہیں، میں سمجھ گیا کیا پرابلم ان کی، یہ آدھی عمر میں آئے ہیں اس مدرسے میں، ان کے پلے ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ مکتب کا بچہ جو بچپن سے پڑھتا ہے وہ الگ ہوا۔ جب میں کسی بستی میں آتا ہوں
جب سلام کرتا ہے کوئی بچہ تو بتا دیتا ہوں اس بستی میں مکتب چلتا ہے کہ نہیں. جس بستی میں مکتب نہیں چلتا وہ کہتے السلام علیکم آداب, اور جس بستی میں مکتب چلتا کہتا السلام علیکم. فرق سمجھ میں اگر آپ کو آ گیا تو کافی ہے, اور چھیڑخانی کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد سبھی لوگوں کے لیے 4 مصرے میں نظر کر رہا ہوں. قاری صاحب نے اتنا عمدہ اشعار پڑھے, دل خوش ہو گیا. جناب علی اکبر کے حال کا مرثیہ, یہی تو عزاداری ہے. تھوڑی کہ مولانا ایک گھنٹہ بولے گا یہ عزاداری نہیں, اہل بیت کو یاد کرنا. ایک آدمی کا ہنر مرثیت, ایک کا نوحہ سے, ایک کا پیشکاری سے. یہ عزاداری لطف مجھے آ چکا. اب آپ مجھے سن رہے ہیں, میں پوری مجلس سن چکا. سنیے 4 مصرے سنیے, روح سے سنیں گے آپ, کانوں سے نہیں. جس نے کیے ہیں دین پہ احسان بار بار. جو زیادہ دنوں سے مجلسیں سنتے ہیں ان کو یہ مصرے زیادہ سمجھ میں آئے. جس نے کیے ہیں دین پہ احسان بار بار, جس نے کیے ہیں دین پہ احسان بار بار, اس پر لگے ہیں کفر کے بہتان بار بار. جس نے کیے ہیں دین پہ احسان بار بار, اس پر لگے ہیں کفر کے بہتان بار بار. اور تم نے اسی کے نام پہ کافر لگا دیا جس نے دیے ہیں وارث قرآن بار بار. مسائب نہیں ہے مگر بات مسائب والی ہے. بیوی ام فضل نے خواب دیکھا. پیغمبر کے گھر میں خاتون نے بیوی ام فضل کہ رسول اللہ کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا میری گود میں آگے گر گیا. گھبرا گئی, آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا. پیغمبر نے جواب نہیں دیا, مسکرا کے چھوڑ دیا. چند روز بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ام فضل سفید کپڑے میں لپیٹ کے پیغمبر کے پاس لائی. پیغمبر نے ہاتھوں میں لیا اور کہا ام فضل تیرا خواب کیا تھا؟ کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا. کب گود پھیلا؟ ام فضل نے دامن آگے کیا, حسین کو گود میں رکھ کے بولے یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے, یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. اب ٹھہر جائیے, ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, پھر میں آج صرف عزاداروں کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. یہ سمجھیے آپ, ذہن میں رکھیے. ابو طالب آ چکے تھے, میں نے فل اسٹاپ لگا دیا چونکہ 1.5 گھنٹے سے پہلے مجلس سمٹ نہیں سکتی, اس لیے میں نے اس کو روک دیا. 4 مصروں میں پوری مجلس سنا دیا آپ کو. سنیے کیا عزادار آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, سب کے لیے, آپ کے لیے, صرف آپ کے لیے. کیا خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. اے میرے محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میرے جیتے رہو میرے بچے, اتنا لمبی عمر دے اللہ, بہت ساری بات بچپن سے جانتے ہو, یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. زندہ باد, ایسے گلاس کی طرح. میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھ کو پیدا کیا. تو اس کا ترجمہ سیدھا والا کریں آپ, محمد مصطفیٰ اللہ کے انٹروڈکشن کا نام ہے, یعنی اللہ کے تعارف کا نام ہے محمد. بات واضح ہو گئی. پھر اس کے بعد اب چلو کتاب کا نام ہے دمت الساکبہ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نور اللہ نے خلق کیا تو 14,000 سال تک کچھ اور خلق نہیں کیا. خدا تھا اور نور تھا, ٹھیک ہے, خدا تھا اور نور تھا. اس نور نے 14,000 سال تک جو تسبیح پڑھی جو ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ الحمدللہ تک, جو وہ یہ جو 1,000 سال پیغمبر کا نور پڑھتا رہا اور وہ تسبیح بنتی گئی. 14,000 سال تک وہ نور سجدے میں رہا.
اور پڑھتا رہا اللہ اکبر 1000 سال، الحمدللہ 1000 سال، لا الہ الا اللہ 1000 سال، سبحان اللہ 1000 سال، والحمدللہ 1000 سال، 14000 سال گزر گئے، نور سجدے میں رہا. تو کتنی شے تھی زمین پر؟ 2. ایک اللہ، ایک دوسرا تو کوئی نہیں تھا نا، ہے نا. اب ایک حدیث اور سن لیجیے آپ کی باری تیسری حدیث پر ہے، آپ کے لیے تیسری حدیث ہے، تو جب تک یہاں تک نہیں آئیں گے سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اب خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. یہ سنی شیعہ سب کہہ روایت حدیث ہے. اے میرے محمد اگر تجھے نہ بناتا، کہیے نا اگلا جملہ، کلاس اسی کو تو کہتے ہیں، اگر تجھے نہ پیدا کرتا. کیا بات ہے، بہت لمبی عمر جیو، بہت جیو، اللہ آپ کو لمبی عمر دے. کیا آپ رسول اللہ کی حدیثوں کو پہچانتے ہیں؟ بغیر مدرسے گئے، بغیر یونیورسٹی گئے، تو پہلے سیدہ زینب کا شکریہ ادا کرو، وہ ایسا اسکول چھوڑ کے گئی کہ بغیر اس کے سمجھ میں آیا. مدرسے میں نہیں گئے، فاطمہ زہرا کی بیٹی کے مدرسے کا صدقہ ہے. اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا. کس نے کہا؟ اللہ نے. نام کیا؟ حدیث قدسی. یاد کر لیں، اس کا نام ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی یعنی قرآن کے لیول کی بات. قرآن میں رہنے کا حق نہیں مگر بدل اتنا ہی ہے. اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بنا. میرے لفظوں میں تیری وجہ سے کائنات بنائی. یہ ہوا نا مانا اس کا. اب میں ذاکری کے ہر فن میں کہہ دوں، تجھے نہ بناتا تو چاند نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو سورج نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو زمین نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو فلک نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو عرش نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو جنت نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو دین نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو آدم نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو موسیٰ نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو عیسیٰ نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو پھلوں کا نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو ستاروں کا نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو شریعت نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو ملک نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو خلق نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو فرشتہ نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو جنوب نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو شمال نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو عرش نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو فرش نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو جنت نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو حوریں نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو غلمان نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو فرشتہ نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو شریعت نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو کتابیں نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو غلام نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو مالک نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو انسان نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو جنات نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو انسان نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو پھل نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا. اب تو سمجھ میں آ گئی بات. اب آسان کہہ دوں، تجھے نہ بناتا تو کچھ، لفظ سے کچھ کہہ دیجیے، کچھ نہ بناتا. تو یہ جو سب ہے اس کا نام ہوا کچھ. یہ کچھ جو بنا محمد کی وجہ سے بنا. بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی؟ بالکل آسان. اب میں اپنے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، یہ ساری کائنات محمد کا صدقہ ہے. ایک دو بات ہوئی تو 2 شے بنائی اللہ نے. ایک محبت میں بنائی، ایک محمد کے صدقے میں بنائی. 2 شے تو بنی. محمود نے محمد کو بنایا. اگر میں یہاں ترجمہ خود کر دوں تو ذرا آسان ہو جائے گا. محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، اور محمود کہتے ہیں جس کی تعریف ہو. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا نام تو محمد ہونا چاہیے تھا، اور محمد کا نام محمود ہونا چاہیے تھا. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ یعنی محمد اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی محمود نے بہت زیادہ تعریف کی ہو. نہیں پہنچا. ارے آخری نبی اسے کہتے ہیں جس کی اللہ کے رحمت نے بہت تعریف کی ہے. تو کائنات کے بس میں نہیں ہے محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنا. بہت ساری تعریف کر چکا ہے نا. تو اب 2 چیزیں خریدیں، ایک نور پیغمبر اور ایک کائنات. کائنات محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے نا. اور محمد مصطفیٰ کو کیوں بنایا؟ کائنات کے لیے بنایا. تو کائنات کے لیے محمد مصطفیٰ اللہ کا ہدیہ. ہوئی آسان. پیغمبر کائنات کے لیے
ہدیہ، اور ساری کائنات کہیے نا صدقہ، ساری کائنات صدقہ. محمد، اب ایک لفظ اور بڑھا دوں، محمد و آل محمد اللہ کا ہدیہ اور ساری کائنات صدقہ. پھر سے کہیے، محمد و آل محمد اللہ کا ہدیہ اور ساری کائنات سوری جو آپ سوچ سکتے ہو صدقہ ہے نا. مجلس پڑھ کے میں نکلا، اتنا موٹا لفافہ ببلی بھائی لے کے آئے. جب میرے ہاتھوں میں رکھا میں نے لیا، میں نے کہا یہ کیا کہ حضور صدقہ. لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. نہیں پہنچے آپ؟ لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. پھر پتلا سا ایک لفافہ ملا، یہ کیا کہ ہدیہ، لینے میں بھی عزت، دینے میں بھی عزت. تو میرا کوئی سننے والا ایسا تو نہیں ہے جو ہدیہ اور صدقے کا مطلب نہ سمجھ گیا ہو، ہے نا. تو آل محمد ہے ہدیہ، کائنات ہے صدقہ. کائنات ہے صدقہ. تو 1400 سال سے منبر سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، صدقے کو اوقات میں رہنا چاہیے، محمد کی برابری نہیں کرنی چاہیے. اگر ہر بندے کی سمجھ میں آ رہی ہے تو دل سے آل محمد پہ ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ فرق ہے، انہوں نے زیادہ سنی مہدی صاحب سے. یہ فرق اس لیے ہے، یاد رکھیے گا، آدمی کا مزاج میں فرق اسی اعتبار سے جتنا مجلس سے اٹینڈ کیا. اب یہ دو باتیں کنفرم ہو گئی، پیغمبر ہدیہ، کائنات. اب میرا جملہ آہستہ سے سن لیجیے. 14 کو چھوڑ کے جو بھی کائنات میں ہے، چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے ادھر سے رشتہ دار ہو، چاہے ادھر سے رشتہ دار ہو، اشارہ میں بات زیادہ اچھی رہتی ہے نا. جبکہ ایک نے یہ حرکت کی، بڑوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچوں سے معذرت، تمہارا مقدر نہ سمجھ جاؤ. ایک نے آتے ہی کرسی پہ، یہ تو سمجھ گیا کرسی خالی نہیں ہوئی. یاد ہے آپ کو؟ ابھی نبی کی کرسی خالی، زندہ باد، ڈرنا مت ایسے ہی کہنا. محمد مصطفیٰ کی سیٹ خالی نہیں تھی تو ہم کسی خلافت کو قبول کیسے لیں گے؟ جب خالی ہوگی تو بات کریں گے، ہے نا. ایک جب آیا، اگر بچوں کے مقدر کی باتیں تو سمجھ میں آ جائے، جوانوں کو، بزرگوں کو پیش. ایک جب آیا تو اس نے باپ کو خط لکھا. باپ مدینے میں نہیں تھا. ابا مجھے خلیفہ بنا لیا گیا چونکہ میں بڑا تھا. آپ سمجھے ہی نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں. باپ نے لکھا تیرے باپ کے ہوتے ہوئے تو کب سے بڑا ہو گیا. اس کرتی آپ نے چلیے پانچ گئی چیزوں کو کہ میرے ہوتے میں تو کیسے بڑا ہو گیا. اگر بڑا ہونا معیار ہے تو سب سے بڑا خلیفہ تو شیطان کو ہونا چاہیے. نہیں پہنچی میری بات. آدم سے پہلے سے ہے تو لمبی عمر کا تو شیطان ہے، اسے خلیفہ ہونا چاہیے. سرکار وہ سب سے پہلا والا خلیفہ ہے. فرق ہے دونوں لفظوں میں، ایک ہوتا خلیفہ، ایک ہوتا خلیفہ. ہے نا. ہم نے منع کب کیا؟ یہاں تک تو ہم بھی تیار ہیں، لیکن جو قرآن میں ہے اس کو نہیں انکار کر سکتے. چلیے دو چیزیں آپ سمجھے کائنات کی، دو مخلوق. ایک وہ جس کی وجہ سے دنیا بنی، ایک وہ جو اللہ نے ہدیے میں پیش کیا. اب دنیا بن چکی، ہر شے بن چکی، تو ساری کی ساری شے کیا ہے؟ صدقہ. زندہ باد. یہ لفظ میرا یاد رکھ کر لیجیے تو بات آگے بڑھے. ساری کائنات جو اب تک پیدا ہو چکی وہ صدقہ، لیکن جو اب کے بعد پیدا ہوگی وہ صدقہ نہیں ہوگی. اب کے بعد جو پیدا ہوگی، اللہ تو بنا چکا ہے نا کائنات قیامت تک کے لیے، ہے نا. اگر بات
نہیں ہو اور اچھی ہو تو خاموش مت رہنا. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کو فضل کی گود میں رکھ دیا. پیغمبر نے لیا چومنا شروع کیا. پہلے میں وہ منظر کشی کروں. حجرے میں بی بی سیدہ, یہاں پر فضل, یہاں پر رسول, گود میں حسین. حسین کو دیکھ رہے ہیں, رسول خوش ہو رہے ہیں, چہرہ رسول سے فضل خوش ہو رہی, اور نظروں کا تسلسل ہے فضل کے چہرے سے بی بی سیدہ خوش ہو رہی. ٹھیک سمجھ گیا؟ ایسے نظروں کا ایک نیٹ ورک بنا, تسلسل تھا. تھوڑی دیر بعد فضل رونے لگی. شاید نے ایک بات سمجھانی ہے, جب فضل رونے لگی تو بی بی سیدہ انتظار کرنے لگی, رو کیوں رہی ہے. جب فضل نے حجرے کی طرف دیکھا تو بی بی سیدہ نے اشارہ کیا, رو کیوں رہی ہے, کہ تمہارے بابا رو رہے, اشارہ کیا کہ تمہیں خود آ رہی ہے. سیدہ زہرا حجرے سے اٹھی اور رسول اللہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی, بابا میرے بیٹے میں کوئی خرابی, کوئی کمی؟ کہ نہیں, کہ میں آپ کے آنکھوں میں آنسو جو دیکھ رہی ہوں, آپ کے رونے کی وجہ, کہ میں بچے کو بہت پیار کر رہا تھا, جبرائیل آئے تھے, میرے ساتھ رہیے گا معراج پر, طوبہ پہ آپ کا مزاج لے جانا ہے. ابھی کہ جبرائیل نے کیا کہا, کولم کی کہانی ہے مسائل کہ بھوکا پیاسا 3 دن رہے, فرات کے کنارے ذبح کر دیا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی مصیبت ہوگی تو اپنے یاد آتے ہیں. تو بی بی نے کہا, حضور یہ کب ہوگا؟ کہا سن 60 ہجری کے 10 دن بعد, نہیں سب کے 10 مہینے. کہا آپ ہوں گے؟ پیغمبر نے کہا نہیں بی بی میں تو نہیں ہوں گا. تو پھر سوچا علی مرتضیٰ فاتح خیبر ہے, کہ علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کبھی بھی وہ بھی نہیں ہوں گے. بھائی ہوگا. حسن مصطفیٰ ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے. تو تڑپ کے کہنے لگی میں تو ہوں گی, کہ آپ بھی نہیں. تو بی بی سیدہ کھڑی ہوں گی. چونکہ عرب میں اگر کوئی مر جائے اس میں نہ رونا بدشگونی تھی, سب سے بڑی غربت تھی, اس کو رویا نہیں گیا, اسی لیے رونے سے روکا جا رہا تھا تاکہ وہ غریب بن جائے. تو ایک مرتبہ بی بی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کے کہنے لگی, جب کوئی بھی نہ ہوگا تو میرے بچوں کو روئے گا کون؟ بات آ گئی, روئے گا کون؟ پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ اکثر کو معلوم ہے, اللہ ایک قوم جیتے رہو پیدا کرے گا, جو پیدا ہو چکے وہ صدقہ. اس کر دیا